سے اس جگہ پر ہے کہ جہاں پہ اسے مزید کسی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ریزلٹس کے اعتبار سے، ایڈمیشنز کے اعتبار سے، اسکول کیمپس کے انوائرمنٹ کے اعتبار سے، اور خصوصاً اپنی لیڈرشپ کے اعتبار سے الحمدللہ یہ لیڈنگ اداروں میں سے ایک ہے. اور اس سب کے باوجود اقرا ایجوکیشن سسٹم کی یہ پریشانی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کے تعلیمی نتائج میں اور اسکول کے سسٹم میں مزید بہتری لے کے آئیں اور اس حوالے سے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ ہم کریں، یہ یقیناً ان کی اس فکر مندی کی دلیل ہے کہ یہ بہرحال اسکول کو ایڈمیشنز اور اسکول کو نتائج اور اسکول کو بزنس سے زیادہ بڑھ کے دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب سسٹم ہونے کے باوجود اس بات کی پھر بھی ضرورت موجود ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور اس کے بعد دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین پروفیشنل، اپنے والدین کا فرما بردار اور معاشرے کے لیے کارآمد شہری بنائیں. مجھے ٹریننگ کے سلسلے میں پورے پاکستان میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور میں یہ بات آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے اب تک کے جو میں نے 13,000 کے قریب تعلیمی ادارے جن سے مجھے انٹریکشن کا موقع ملا ہے، ان میں بمشکل 1 یا 2% ایسے ادارے ہوں گے کہ جو اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے اساتذہ کی تربیت اور اس کے لیے جو والدین کا کردار ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم کام کریں. اور پھر صرف پریشان نہیں ہوتے بلکہ عملی طور پہ جو اقدامات کرنے والے ہیں وہ اور بھی کم ہیں. یعنی پورے شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے اسکول بزنس پرپس سے بنائے ہیں اور وہ بزنس ان کا چل پڑا ہے، لوگوں کا اعتماد بن گیا، ایڈمیشن ہو گئے، مارکیٹنگ ٹیم اچھی ہے، ریزلٹس ٹھیک آ رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے جس کام کے لیے اسکول بنایا تھا وہ کام ہو رہا ہے. لیکن بہت کم ایسے ادارے ہیں جن کی بنیاد کسی نظریے کے اوپر ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول اس سے زیادہ کچھ ہے کہ وہاں صرف ایڈمیشن ہو جائے اور عمارت بھر جائے. میں ابھی بھی اسلام الدین صاحب سے بات کر رہا تھا تو الحمدللہ ایڈمیشن کا تو ایک فلو ہے جو ادارے کے پاس ہے، اور بہت سارے ایڈمیشنز ایسے بھی ہوں گے جن کو ادارے کو ہو سکتا ہے انکار کرنا پڑے کہ ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے والدین کو ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے آن بورڈ لیں، انہیں ساتھ ملائیں، انہیں بتائیں کہ ایک بچے کی تربیت میں والدین کا کردار کیا ہے، اور پھر صرف یہ فکر مندی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ادارہ ایک خطیر رقم خرچ کر رہا ہے. یہ سارے پروگرامات، میرا یہاں پہ آنا، یہ سارے یہاں پہ آپ کے لیے ارینجمنٹس ہونا، یا آپ کے بعد بچوں کی تربیت کا پروگرام ہے، اس کے بعد اساتذہ کی تربیت کا پروگرام ہے، اور اقرا ایجوکیشن کے جو 14 کیمپسز ہیں وہاں ہر جگہ سے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، اس سب کے اوپر ایک بڑی اماؤنٹ لگتی ہے. تو یہ ساری اماؤنٹ خرچ کرنے پہ ادارہ کیوں تیار ہے؟ اس لیے تیار ہے کہ ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچہ جو اس وقت ہمارے پاس والدین کی طرف سے بھی اور بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت کے طور پہ موجود ہے، اس بچے کی تعلیم اور تربیت کا کام اگر ٹھیک طریقے سے ہوگا تو تب یہ جا کے ادارے کی کامیابی ہے. ادارے کی کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ایڈمیشن زیادہ ہو جائیں اور عمارتیں بڑی ہوتی جائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا نام بڑا ہو، بلکہ ایک بچہ جو اس ادارے میں آئے وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے زندگی کے مقصد کے اعتبار سے، والدین کی فرما برداری کے اعتبار سے، معاشرے کے لیے کارآمد شہری ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور اطاعت گزار ہونے کے اعتبار سے ہر ایک اپنی ذات میں یکتا ہو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایسے ادارے میں ہیں، ورنہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ 1.5 لاکھ سے اوپر جو ادارے ہیں ان میں سے چند ادارے ایسے ہوں گے جو اس طرح کا سوچتے ہیں. تو آپ خوش قسمت ہیں، ایسے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں محترم رحمان یوسف صاحب جو اس اقرا ایجوکیشن کے روح رواں ہیں، ان کے ساتھ اسلام الدین صاحب، ندیم صاحب جو اس ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں. تو یہ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے تعلیمی کینوس میں
یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پریشان ہیں اور تگ و دو کر رہے ہیں، تو کبھی کبھار ایسے ہونا چاہیے کہ ہم آئیں اور آ کے صرف ان کا شکریہ ادا کریں کہ محترم اسلام الدین صاحب، ندیم صاحب، میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے، آپ میرے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کے بچوں کی زندگی میں برکت دے، آپ کے خاندان پہ اللہ رحم فرمائے اور رحمت کا معاملہ کرے، اس طرح کی دعائیں دینے آئے اور ہم کہیں ہمیں کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کو دعا دینے آئے تھے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی فائنینشیل بینیفٹ مل جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ موٹیویٹ ہوں گے، اس کے نتیجے میں آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ان کے اندر زیادہ ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اس ادارے کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رحمان یوسف صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں، ادارہ پورا ایک پلان رکھتا ہے اور اس سال کا پورا کیلنڈر ادارے کے پاس ہے کہ ہم نے کب کس کیمپس میں اساتذہ کو، والدین کو اور بچوں کو کس ٹاپک کے اوپر ٹریننگ دینی ہے، یہ آج طے ہے، اگلے سارے مہینوں کا طے ہے۔ اتنی ترتیب کے ساتھ ادارہ یہ کام کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کو مسلسل کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ کو آج بلایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پھر ہم نہیں بلائیں گے یا 6 مہینے بعد دوبارہ آپ کی یاد آئے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسکول میں آنا یہ بہت فریکوینٹ ہو، آپ اسکول میں ایک عرصے کے بعد، 20 دنوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد، زیادہ سے زیادہ 2 مہینوں کے بعد آپ لازماً اسکول تشریف لائیں، ہم آپ کو بلائیں اور آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بچے کے معاملات ڈسکس کریں، آپ بتائیں کہ بچہ ضد کرتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اس کی ضد کو کیسے مولڈ کیا جا سکتا ہے، آپ کہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ہم آپس میں مل جل کے یہ ڈسکس کریں، اس پہ تبادلہ خیال کریں کہ بچے کو نماز کی طرف کیسے لگایا جا سکتا ہے، ہم آپس میں یہ تبادلہ خیال کریں کہ بچے کو نصیحت کیسے کی جا سکتی ہے، ہم یہ دیکھیں ہمارا بچہ میتھ میں کمزور ہے، انگلش میں کمزور ہے، رائٹنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے، ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے، تو اس معاملے کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم آپس میں مل کے یہ مشورہ کریں۔ یہ کام ادارہ چاہتا ہے کہ والدین کو جب ہم بلائیں والدین لازماً تشریف لائیں۔ اب اس میں ایک پریشانی یہ ہے کہ اول تو ہم اگر 500 والدین کو دعوت دیں تو ان میں سے 100 ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو 100 آتے ہیں وہ بھی 8:30 کا ٹائم ہوگا، کوئی 8:35 پہ آ رہا ہوگا، کوئی 8:50 پہ آ رہا ہوگا، کوئی 8:40 پہ آ رہا ہوگا، کسی کو کوئی اور کام اس سے زیادہ ضروری لگتا ہوگا، وہ کہے گا وہاں چلا جاؤں گا، وہاں سے واپسی پہ حاضری لگوا دیں گے، اسلام الدین صاحب کو، ندیم صاحب کو سلام کر دیں گے تو کام چل جائے گا، ہماری حاضری ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ معاملہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ آپ کے لیے ابھی میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ میں یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ انتہائی اہم اور آنکھیں کھول دینے والی بات اس میں لکھی ہوئی ہے بچوں کی تربیت کے متعلق۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک ادارے نے اس بات کے اوپر ریسرچ کی کہ اسکول، والدین اور معاشرہ، اس کا بچوں کی زندگی کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، تو اس ادارے کی ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اس کے والدین کا 82% حصہ ہوتا ہے، 82% حصہ، 82%، 82% والدین اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نے کس طرح کا انسان بننا ہے، اس نے دوسروں کے لیے نافع بننا ہے یا ضرر رساں بننا ہے، نقصان پہنچانا ہے دوسرے کو، فائدہ مند بننا ہے، اس نے زندگی میں کوئی مقصد اچیو کرنا ہے یا زندگی بس ویسے ہی گزار دینی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بننا ہے یا اللہ نہ کرے اس نے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بننا ہے۔ اس بات کا 82% تعین اس کے والدین کرتے ہیں اور 15% تعین اس کا ادارہ کرتا ہے، اسکول 15%، اور باقی 3% جو ہے وہ سوسائٹی کرتی ہے، معاشرہ کرتا ہے۔ اور جب ہم اس بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ جن کو اصل بات کا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بتایا ہوا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی والدہ کی گود ہے، اور جتنی بہترین تربیت اس کی وہاں سے ہو جائے گی وہ نقش اس کے اوپر ساری زندگی اور تادیر قائم رہے گا۔ اسی طرح اس ادارے نے یہ لکھا کہ دنیا میں ایک ادارے نے یہ ریسرچ کی کہ دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں، جو اپنے پیسے کمانے کے اعتبار سے، اپنی اچھی شہرت کے اعتبار سے، زندگی میں مقاصد کے حصول کے اعتبار سے وہ کامیاب ہیں، ان کے اوپر اس ادارے نے تحقیق کی اور ان کے اندر جو عادتیں تھیں ان کو انہوں نے انلسٹ کیا، ایک لسٹ بنائی اس کی
تو اس میں پتہ چلا کہ جو ان کے اندر عادتیں ہیں کامن دنیا کے سارے کامیاب لوگوں میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سب لوگ اپنے بچوں کو اور ان کی تربیت کو اپنے کاموں میں سر فہرست رکھتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں اس کا کلچر کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ اسکول کو فیس دے دی ہے، اب اسکول جانے اور بچے جانے۔ اسکول جتنا بھی جان لے گا، اسکول 15% سے زیادہ نہیں جان سکتا۔ اسکول آپ کے بچے کی شخصیت کو 15% سے زیادہ مولڈ نہیں کر سکتا۔ بچے نے 18 گھنٹے والدین کے پاس ہونا ہوتا ہے، 82% اثرات اس بچے کے اوپر آپ کے ہیں، آپ کی اہلیہ کے، بچے کی والدہ کے، اس کی بڑی بہن کے، اس کے بڑے بھائی کے، اس کے دادا جان کے، اس کے نانا جان کے، اس کی نانی جان کے، اس کے دادی جان کے، ان سب لوگوں کے 82% اثرات اس کے اوپر ہیں۔ اسکول جو زیادہ سے زیادہ ٹھیک کر سکتا ہے کسی بات کو، وہ 15% تک ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے، اور یہ بات بھی بچوں کے اوپر تحقیق کی گئی۔ یہ جو بچے اچھے نمبر لیتے ہیں، یہ جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ جو انجینئرز بنتے ہیں، یہ جو CSP آفیسرز بنتے ہیں، یہ جو دنیا میں نام کماتے ہیں، والدین کے لیے عزت کا باعث بنتے ہیں، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی برادری گاؤں کے لیے نام کماتے ہیں، ان کی خدمات ان کے لیے ہوتی ہیں، ان کا جب تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے والدین ان کے تعلیمی معاملات میں ان کے ساتھ شامل تھے، جن کے والدین کا اسکول کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، ان بچوں کے سبجیکٹ کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ تعلیمی معاملات میں ان کا رشتہ مضبوط تھا اور تعلق مضبوط تھا۔ ان بچوں کے ان والدین کے جو بچے ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور ہم سب تو یہ جانتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ہمیں عمل کے اوپر ابھارا ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ جو چیز عمل سے ہوتی ہے وہ دعاؤں سے نہیں ہو سکتی۔ عمل کے اوپر عمل کرنے کی تاکید کی ہے اور تلقین فرمائی ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاموں کے اوپر اپنی ڈیوٹی کے لیے عمل کر کے دکھایا اور ہمیں سبق دیا کہ میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود اپنے کام کے لیے عمل کروں گا، تب میں اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کر پاؤں گا۔ والدین تو سارے ہی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کا نتیجہ تب نکلے گا جب والدین ان دعاؤں کے مطابق بچوں کی تربیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عمل بھی کریں گے، اور اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو صرف دعاؤں سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ دعاؤں سے صرف کام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہم بچے کے تعلیمی معاملات میں اس کے ساتھ شریک رہیں۔ اور اگر کوئی والد یا والدہ اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو تو ریسرچ یہ کہتی ہے، جو تیسری بات اس رسالے کے اس مضمون میں لکھی ہوئی ہے، کہ اس بچے کی تخلیقی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں، نئی بات سوچنے کی، کسی نئے سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی، وہاں عمل کرنے کی، وہ 70% تک کم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہمارا صرف بچے کی فیس دینا، اسکول کو کہہ دینا کہ ہم نے یونیفارم لے کے دے دیا ہے، بکس پرچیز کر کے دے دی ہیں، جو فولڈر آپ نے کہا تھا وہ بھی لے لیا ہے، جو اور آپ کی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہیں، اب بچے کی تعلیم و تربیت آپ کا کام ہے؟ کیا اس سے ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کام تو ایسے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جن کے والدین نہیں ہوتے۔ آپ کو پتا، جن کے والدین نہیں ہوتے لوگ ان کی بھی فیسیں دے دیتے ہیں۔ یہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں 10,000 سے زیادہ بچوں کی ہر مہینے فیس دیتی ہے، ان کے والد نہیں ہیں، تو یہ کام تو ان کا بھی ہو جاتا ہے جن کے والد نہیں ہوتے۔ جن کا والد ہے ان کو تو اس سے زیادہ اپنے ابو کا ہونے کا فائدہ ہونا چاہیے نا۔ صرف سیکیورٹی کے گھر میں ایک ابا جی ہیں اور وہ ہمارے محافظ ہیں، بچے تو وہاں بھی محفوظ ہیں جو الخدمت فاؤنڈیشن نے آغوش بنائے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اور محفوظ اور اچھے ادارے بنائے۔ والد کا کام یہ ہے کہ وہ بچے کی اس جذباتی جو تربیت ہے، اس مرحلے میں وہ اپنے بچے کے ساتھ رہے، اس کے پاس رہے، اس کے تعلیمی معاملات میں شامل رہے، تب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بچہ زندگی میں اپنے والدین کی خواہشات کے اوپر پورا اترے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے طوفان کو دیکھ کے شتر مرغ جو ہے وہ ریت میں اپنا گردن
دے لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ طوفان نہیں ہے، حالانکہ طوفان ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین اگر اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں وہ اسکول کا نقصان نہیں کرتے۔ اسکول میں 1000 سے 1200 1500 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ اسکول کے لیے اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا نا، لیکن آپ کا تو وہ ایک بچہ ہے اور آپ کے لیے تو 100% وہی ہے۔ تو والدین اگر اپنے بچے کی تعلیمی معاملات میں شامل نہیں ہوتے تو اس کا نتیجہ جو اللہ نہ کرے خرابی کی صورت میں جو نکلے گا، وہ خرابی زیادہ والدین کو سہنی پڑے گی، والدین اس کو بیئر کریں گے، والدین اس کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں شریک رہیں، اس سے آگے بڑھ کے کہ میں نے اس کی فیس دے دی ہے اور اس کے لیے کتابوں کا اور رکشے کا وین کا بندوبست کر دیا، اس سے آگے بڑھ کے بچے کی تعلیمی معاملات میں شریک ہو۔ اور ہم نے ایک پورا لیکچر اس کے اوپر دیا تھا کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو زندگی میں کچھ بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کوئی CSP آفیسر بنانا چاہتے ہیں، جج بنانا چاہتے ہیں، سیاستدان، بزنس مین، جو بھی وہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے بننے کے وہ چانسز تبھی ہو سکتے ہیں جب والدین اس کے تعلیمی معاملات میں شامل ہوں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو یہ والدین کی خواہش ہے صرف کہ وہ ڈاکٹر بنے یا وہ عالم دین بنے، وہ انجینئر بنے یا وہ جج بنے، یہ ان کی خواہش ہے، اور یہ خواہش وقت کے ساتھ ساتھ حسرت بن جاتی ہے اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو والدین کے یہ سارے پیسے، والدین کی یہ ساری جدوجہد، یہ ساری اللہ نہ کرے اس کے ضائع ہونے کے چانسز ہیں۔ ہماری دعائیں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب اس کا صرف والد کون ہے، کتنا بڑا عالم دین ہے، یہ بات اسے آگے نہیں بڑھائے گی۔ اس کا والد کون ہے اور کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور اس کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے، یہ اسے آگے نہیں بڑھائے گی اگر اس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے آپ کا عمل آپ کے بچے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہوم ورک کا، کہ ہم اپنے بچے کی ہوم ورک کے اندر ہیلپ کیسے کریں، یہ اس کی پوری ایک کنٹیکسٹ ہے، پیچھے اس کا جسے ہم کہتے ہیں سیاق و سباق ہے، اور والدین کے ذہن میں یہ ہونا ضروری ہے کہ میں اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں اگر شامل نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیں کہ بطور والد آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی برت رہے ہیں، اور کل جب اللہ میاں ہم سے پوچھے گا بطور والد کہ میں نے تمہیں اپنی امانتیں دی تھیں، تمہارے گھر میں 4 5 6 پھول کھلائے تھے میں نے، ان پھولوں کو کس طرح سے تم نے رکھا ہے، ان کی حفاظت، ان کی تربیت کے لیے جو تمہاری ذمہ داریاں تھیں وہ تم نے کس طرح سے ادا کی ہیں، تو اگر ہم نے ٹھیک طریقے سے کی ہوں گی تو ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم نے ٹھیک طریقے سے نہیں کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی ہمارے بچے نافرمان ہوں گے جیسا کہ آج کل ہو رہے ہیں۔ والدین آپ دیکھیے نا، آپ کے آس پاس ایسے والد ہیں نا جنہوں نے اپنے بچے کی ایک ایک خواہش پوری کی ہوئی ہے۔ اس کے کمرے میں AC لگا ہوا ہے، اس کے کمرے میں ہیٹر لگا ہوا ہے، اس کے پاس گاڑی اس کو لے کے دی ہوئی ہے، جیب خرچ اسے کھلا ملتا ہے، وہ کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے کوئی اسے پوچھنے روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس کے باوجود وہ اپنے والد کی عزت نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھے نا ایسے لوگ، اس کے باوجود وہ اپنے والد کا نافرمان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ سہولتیں، صرف پیسہ بہانا، صرف سہولیات دینا، اس سے بچے فرما بردار نہیں ہوتے۔ اس سے ہوتے تو یہ لوگ ہو جاتے، اور ہم نے عمومی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو والدین بلا روک ٹوک زیادہ سہولیات دیتے ہیں، اس کے اوپر پورا ہم نے ایک لیکچر بھی کیا تھا پیرنٹنگ سٹائل کے اوپر، والدین کی اقسام کے اوپر، کہ وہ والدین جو اپنے بچے کو بلا روک ٹوک زیادہ سے زیادہ سہولیات دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سہولیات دینے سے یہ بچہ ٹھیک ٹریک پہ رہے گا، ان کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بالآخر باغی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے دیکھو چھوٹا سا تھا، میں نے ایسے پالا، جب تم چل نہیں تھے سکتے میں نے تمہارے اوپر یہ کیا وہ کیا۔ بچے کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، یہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ تو اگر بچے کی تربیت کے عملی تقاضوں کو پورا کیا تو پھر بچے سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گا، پھر اسے یہ ایکسپیکٹ کریں، پھر اسے یہ توقع رکھیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے گا،
پھر اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بڑوں کی عزت کرے گا اور چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا. پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں کرے گا, وہ عام لوگوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے شہر والوں کے لیے, اپنے گاؤں والوں کے لیے کارآمد فرد بنے گا. پھر اسے یہ توقع رکھیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہوگا اور اللہ کا فرما بردار. پھر توقع رکھیں. اور اگر یہ عمل نہیں ہے تو پھر یہ ساری باتیں خواہشات ہیں, اور خواہشات کے نتیجے میں بچے کی شخصیت, پرسنالٹی مولڈ نہیں ہوتی, عمل سے ہوتی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر اسکول میں جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کے اوپر, میتھ کا استاد آئے کلاس میں اور وہ بچوں کے اوپر دن میں اس 40 منٹ کے اندر 40 دفعہ 100 دفعہ رب زدنی علما پڑھ کے پھونکتا رہے تو ان کو میتھ آ جائے گا, ان کو ریاضی آ جائے گا. اگر انگلش کا ٹیچر آئے اور وہ بچوں پہ پوری تسبیح پڑھ کے پھونکے رب زدنی علما کی, ان کے اوپر پوری تسبیح آیت الکرسی کی پڑھ کے پھونکے, ان کے اوپر سارے اس طرح کے سارے ورد اور درود کرتا رہے, اس کے نتیجے میں اسے انگلش آ جائے گی, اس کے نتیجے میں اس کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ حالانکہ یہ تو قرآن مجید کی آیات ہیں. پھر یہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ یہ اس لیے نہیں ہے, یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. وہ ایک میرے ذہن میں واقعہ آ گیا, آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک مولوی صاحب تھے, اللہ کے نیک آدمی تھے, تو ان کے پاس 1 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس میں ہل چلاتے اور اس طرح دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فصل اگا دے ساری. تو اب وہ ظاہر ایک عالم دین تھے, نرم دل آدمی تھے, نرم مزاج آدمی تھے, کسی کے ساتھ لڑائی نہیں تھے کرتے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی فصل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو 2-3 گدھے آئے اور وہ ان کی فصل کو انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا, ان کی فصل میں انہوں نے چرنا شروع کر دیا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھ کے ان کے اوپر پھونکا, لیکن گدھے چرتے رہے. انہوں نے آیت الکرسیاں پڑھی, انہوں نے اور جتنے انہیں دم آتے تھے وہ سارے پڑھے, لیکن گدھوں کے اوپر کوئی اثر نہیں, گدھے چرتے رہے. پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا, اس نے کہا بھائی یہ آپ کے کھیت میں چر رہے ہیں, اور اس نے کہا آپ کچھ کر نہیں رہے. اس نے کہا میں نے اتنے ان کے اوپر دم کیے ہیں, ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اس دیہاتی نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھا کے 3-4 جو ہے وہ ان گدھوں کو لگائے اور گدھے بھاگ گئے. انہوں نے کہا بھی مولوی صاحب دیکھیں, اللہ میاں نے یہ جو دم درود اتارا ہے نا, یہ اور کام کے لیے ہے, ان کے لیے اللہ نے ڈنڈا اتارا ہے. تو اس لیے جو جس جگہ پہ کرنا ہے نا استعمال, اس کو اس جگہ پہ کریں. عمل کرنے والا جہاں کام ہے وہاں عمل سے کام چلے گا, جہاں دعا کرنے والا کام ہے وہ دعا سے چلے گا, جہاں کوئی پڑھ کے بھونکنے والا کام ہے وہ اس سے چلے گا. یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ نہیں آ سکتے. ہم جب کام کریں گے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے بہت سے اولیاء ہیں اللہ کے گزرے جو, اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے, حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں. والد کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ایک ہے. اور اس بات کا اہتمام کیا کرے بندہ کہ وہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت اٹھے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرے. اس بات کا حکم ہے, اس بات کی تاکید ہے, لیکن یہ دعائیں تب برابر ہوں گی جب اس کے ساتھ عمل بھی ہوگا. بندہ کہتا رہے کہ میں بہت نیک بن جاؤں, اللہ کا فرما بردار بن جاؤں, اور روزے آئیں اور روزے نہ رکھیں, نماز کا ٹائم آئے اور نماز نہ پڑھے, پیسے ہوں اور حج نہ کرے, پیسے ہوں اور زکوٰۃ نہ دے اور کہے میں نیک بن جاؤں, ایسا نہیں ہوگا. جو عمل کہا ہے پیارے نبی نے, جو عمل کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ عمل کرنا پڑے گا, خواہ وہ اس معاملے میں ہو, اس میں ہو, یا بچوں کی تربیت کے معاملے میں. عمل وہ کریں گے تب بچے کی تربیت کا کام ٹھیک ہوگا. وہ کلاس روم میں ہوگا, وہ گھر میں ہوگا, وہ والد کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے میں ہوگا, تبھی کام چلے گا. اور اگر یہ عمل نہیں ہے تو پھر صرف دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے. یہ ساری بات میں نے اس لیے کی کہ اس کے بعد جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں ہوم ورک کے متعلق, وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. میں آپ کو ایک یہ جو ہوم ورک کی سائنس ہے, اس کو سمجھانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے, جس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود سے اسکول کے بلائے بغیر پچھلے 1 مہینے میں اسکول آئے ہیں اپنے بچے کی تعلیمی کارکردگی کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہاتھ کھڑا کریں ذرا. سوال کی سمجھ آئی ہے؟ پچھلے 1 مہینے میں اسکول کے بلائے بغیر اسکول میں آئے ہیں, اسلام الدین صاحب سے, ندیم صاحب سے ملے ہیں آ کے, اور اپنے بچے کی تعلیمی کارکردگی, اس کی تربیت کو ڈسکس کیا آ کے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ تو پرنسپل صاحب ہے خود جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. اس اسکول میں جو والدین آئے, ایک بھی نہیں. کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ. اور اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ والد مرد گھر پہ نگران ہے, اللہ پوچھے گا تمہیں بچے دیے تھے,
اور فیس میں پوچھوں گا تو آپ سب نے دی ہوگی، آپ تو اچھے لوگ ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی نہیں آیا اسکول. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ ان کے بچے کا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا ہے، پسندیدہ مضمون اس کا کون سا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2. یہ بھی پرنسپل صاحب ہیں اس لیے نہیں پتا. جی ہے تو صحیح، لیکن چونکہ تعلیم کے ساتھ اٹیچ ہے نا، اس لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ ان کے بچے کو کون سا سبجیکٹ نہیں آتا، اسے مشکل لگتا ہے؟ یہ کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 4 5 لوگ ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچے کو ہوم ورک خود کرواتے ہیں؟ خود سے مراد ہے آپ کی اہلیہ یا بچے کا بڑا بھائی یا بہن، ان کے پاس گھر میں سے کوئی بندہ بیٹھتا ہے ہوم ورک کے بعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگ. یہ تعداد کچھ زیادہ ہے، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 8 کی پرسنٹیج 1-2% ہی بنے گی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ ٹیسٹ ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا نا، ان میں سے ایک حساب کتاب کا طریقہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خود کہے گا کہ بھئی یہ اپنا نامہ اعمال لو اور اس کو پڑھو، اپنا حساب لگانے کے لیے آج تم خود کافی ہو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ اپنی کتاب پکڑو، آج کے دن اپنا حساب لگانے کے لیے تم. تو یہ ہماری کتاب ہے. میں اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑوں، میں دیکھوں کہ میں اپنے بچوں کے تعلیمی معاملات کے لیے پورا مہینہ گزر گیا اور اس پورے مہینے میں بچے کے ٹیچر سے آ کے نہیں ملا، اسکول کے پرنسپل سے آ کے نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے پورے مہینے میں میرے بچے نے اسکول میں کیا کیا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. ٹیچر نے میرے بچے کو کیا سکھایا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. ٹیچر کی میرے بچے کے متعلق رائے کیا ہے، کلاس میں اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کے دوست کون سے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتا کون ہے، وہ آگے بیٹھتا ہے، پیچھے بیٹھتا ہے، درمیان میں بیٹھتا ہے، اسے سبجیکٹ کون سا پسند ہے. مجھے یہ باتیں معلوم نہیں ہیں اور میری دعا ہے یا اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا. فرشتے ایسی دعاؤں کو اوپر جانے دیتے ہیں، سائڈ پہ گزر کے اوپر چلی جاؤ. جن دعاؤں کے ساتھ عمل نہیں نا اٹیچ ہوتا، ان دعاؤں کو فرشتے ریکارڈ نہیں کرتے. اللہ کو پتہ ہے، ویسے مذاق کے طور پہ آپ سے کہے. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے بچے کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا انجینئر بنے، ہو سکتا ہے اس کو پسند اردو ہو. میری خواہش رہے بے شک، میں سوچتا رہوں. سوچنے سے کیا ہو جائے گا؟ سوچنے سے تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک میں کوئی ایسا لیڈر آئے جو IMF سے اور امریکہ سے ہمیں نجات دلائے. سوچنے سے کیا ہوگا؟ عمل سے کام ہوگا نا. میں اپنے بچے کو جو بنانا چاہتا ہوں اس راستے کا کم یا زیادہ مجھے پتا ہے، بچے کو تو نہیں پتا. ہم ابھی بچوں کی ورکشاپ کروائیں گے، آپ آ کے بچوں سے پوچھیں ڈاکٹر کیسے بنتا ہے، انہیں کیا پتا ڈاکٹر کیسے بنتا ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر کیسے بنتا ہے. اس کے لیے کتنے مارکس چاہیے، اس کے لیے سبجیکٹ کون سے چاہیے، اس کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے میرٹ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے میرٹ کے بعد کہاں کہاں اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے، پرائیویٹ اور پبلک میں فرق کیا ہے ان دونوں میں، پاکستان میں اور بیرون ملک کیسے MBBS کروائے، یہ تو ہمیں پتا ہے. یا ہم پتہ کر لیں گے، بچے کو تو نہیں پتا. جس کو پتہ ہے وہ غافل ہے، اور جس نے کرنا ہے اسے پتہ کوئی نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ایسا ہی ہے، ہمیں ہماری منزل معلوم نہیں ہے، سفر کیے چلے جا رہے ہیں. آپ یہاں سے باہر نکلیں، آپ کا کوئی دوست ملے موٹر سائیکل پہ آپ کو، اور آپ اسے پوچھیں کہاں جا رہے ہو، اور وہ کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا. آپ اسے روک لیں گے نا، بھائی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، گھر میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، کہاں جا رہے ہو پتہ ہی کو نہیں تمہیں. اس وقت یہ ہماری صورتحال، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں خود ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ بات آپ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں 100-200 کے قریب، اگر ٹیچرز کو یہاں بٹھایا جائے نا، ٹیچرز کو یہ بات معلوم ہے. آپ ان سے پوچھیں فیضان کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے، اس کو پتا ہوگا. فیضان کس میں نالائق ہے، اسے یہ بھی پتا ہوگا. فیضان کتنے دن مہینے میں نہیں آیا، اسے یہ بھی پتا ہوگا. فیضان کو تنگ کس کس نے کیا تھا، اس کی لڑائی کب کب ہوئی، یہ بھی اسے پتا ہے. فیضان کہاں بیٹھتا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے. حالانکہ اس ٹیچر کے اثرات اس بچے کی زندگی کے اوپر صرف 15% ہے. وہ پورے نمبر بھی لے لینا تو 15 لے سکتا ہے، 82 نمبر آپ کے ہیں، 82 نمبر آپ کے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ جو والدین اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں انوالو نہیں ہوتے، ان کے بچے ان کی خواہش کے مطابق زندگی میں پرفارمنس نہیں دیتے،
یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا جہان کی ریسرچ یہی کہتی ہے، اور اس کا کچھ ریفرنس میں نے آج آپ کو دیے بھی سے۔ سر آپ نے کہا کہ والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے، تو میں آپ نے کیلکولیشن بتائی ہے کہ 82% میں اب ایک والد صبح گھر سے نکلتا ہے، 12 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، اگر 12 گھنٹے وہ کام نہیں کرتا تو کوئی فیس نہیں بھرتا، 8 گھنٹے اس نے آرام کرنا ہے، باقی بچے 4 گھنٹے کی کوئی سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو۔ شاباش۔ لیکن اگر سر یہ میں نے اگر پورا ٹائم اپنے بچے کو دینا ہے تو پھر میں فیس نہیں بھر سکتا، پھر میں نے سرکاری اسکول میں جو فی ہے وہاں پہ داخل کرنے لگا۔ تو اس میں سر یہ بھی ہے کہ والدین کی پوری ذمہ داری تو آپ نے والدین پہ ہی ڈالی، اگر وہ 12 گھنٹے کام نہیں کرے گا تو پھر فیس نہیں بھر سکتا۔ شاباش، بہت ہی زبردست۔ آپ وکیل ہیں جی؟ ماشاءاللہ، میں بھی وکیل ہوں، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں جی، آپ کا بھائی ہوں میں بھی، تشریف رکھیں۔ بڑی زبردست اور ویلڈ کویسچن انہوں نے کیا ہے۔ اس بات کے ایک یہ سمجھیں کہ یہ جو ذمہ داری والدین کے اوپر ڈالی ہے نا، یہ میں نے نہیں ڈالی، یہ آپ کے اوپر اللہ میاں نے ڈالی ہے۔ اللہ نے آپ کو پھول دیے نا، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ اب یہ ویلڈ کویسچن ہے کہ ایک بندہ 12 گھنٹے کام کرے، 8 گھنٹے کم از کم اس نے سونا ہے، باقی اس نے آنا جانا کو فوت کی خوشی غمی بھی ہوگی، میل ملاپ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں اتنا زیادہ کیسے انوالو ہو؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی کے لیے یہ ورکشاپ کروا رہے ہیں، اسی کے لیے پورا سال آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹائم زیادہ نہیں چاہیے، ٹائم تھوڑا سا ہی چاہیے، لیکن وہ ٹائم کو کوالٹی ٹائم بنانا ہے، کام بہترین وقت گزارنا ہے بچے کے ساتھ۔ آپ آدھا گھنٹہ روز دے لینا، آپ 82% کام کر لیں گے۔ آدھا گھنٹہ، ٹوٹل آدھا گھنٹہ۔ ہاں آپ زیادہ دیتے ہیں تو جیسے ہوتا ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا، لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ۔ اب میں آپ سب سے پوچھوں، میں مطلب ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، ویسے آپ سب لوگ اپنے اپنے دل میں یہ سوچیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم گھر آئے ہوں، ہم نے آ کے کپڑے چینج کیے، بیٹھے کھانا کھایا، پھر اپنے سارے بچوں کو بلا لیا ہو، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں جتنے، ان کو بٹھایا ہو، موبائل کو سائلنٹ کیا ہو، بند کیا ہو، ایک سائڈ پہ رکھا ہو، اور پھر ان بچوں سے گپ شپ کی ہو، سناؤ تمہارا کیا حال ہے، آج میرے بیٹے کا دن میں اسکول میں دن کیسا گزرا، آپ کا کون سا ٹیسٹ ہوا، اچھا شاباش بہت اچھے نمبر آئے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا ماتھا چوم لیا ہو، میری بیٹی بتائے آج کیسے دن گزرا میری بیٹی کا اسکول میں، وہ بتایا آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، پھر تیسرے بیٹے سے پوچھا، چوتھی بیٹی سے پوچھا، اس طرح سارے بچوں سے پوچھا اور اپنا بھی بتایا۔ جیسے آپ میں آج کچہریاں گیا تھا، آج اس طرح کا مقدمہ تھا، آج فلاں بندے تھے، آج ہمارا اس طرح کا ایونٹ تھا، آج میں نے اخبار میں فلاں خبر پڑھی، آج میں جا رہا تھا راستے میں نے یہ دیکھا، آج میں آتے ہوئے یہ دیکھا، جو آپ کا دن گزرا ہے۔ اور انہی باتوں میں یہی اپنے واقعات بتاتے بتاتے آپ ان کے ذہن میں وہ بیج بھی بو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں آج گزرا تھا میڈیکل کالج کے سامنے سے آتے ہوئے، اور میڈیکل کالج کے سامنے سے میں گزرا تو وہاں ڈاکٹر آج آ رہے تھے، انہوں نے سفید کوٹ پہنے ہوئے تھے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائی ہوئی تھی، اتنے پیارے لگ رہے تھے، اور میرا دل کیا کہ میرا زبیر بھی ایک دن یہاں پڑھے، اور وہ بھی ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، لوگ کہیں اسے ڈاکٹر صاحب کہیں۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب گزر رہے تھے، گاڑی تھی ان کے پاس، اوپر ہوٹل لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بندے ہیں، لوگ بڑی عزت سے اور احترام سے، میرا دل کیا میرا بیٹا میرا بیٹی وہ بھی ایسے بنے۔ اس طرح سے بات کرتے کرتے یہ ٹوٹل آدھے گھنٹے میں جو والد نے انہیں ٹائم دیا ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس کا نیم البدل نہیں ہے، یہ آدھا گھنٹہ۔ اسی آدھے گھنٹے میں ایک بچے کی سے بات کرتے کرتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیگ میں کسی اور کی کوئی چیز آ گئی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، یا اس کا لنچ کسی اور نے کھا لیا ہے، اس طرح کے ایشوز جو بچے بتائیں گے، اس کی کاپی سکول میں رہ گئی ہے، اس نے چیٹنگ کی ہے، یا کلاس میں کسی اور نے چیٹنگ کی ہے اور ٹیچر نے اسے تھپڑ مارا ہے یا اس کو ڈانٹا ہے یا اس کی بےزتی ہوئی ہے، بس آپ کو پوائنٹ مل گیا آج کے لیے۔ آپ اسے کہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی کتاب سے دیکھ کے لکھنا، اس بچے نے بہت غلط کیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، میرے بیٹے تو کبھی ایسے نہیں کریں گے۔ اس طرح سے اس کے دل میں حضور کی محبت بھی ڈالی، حضور کا فرمان بھی سنایا اور اس کی تربیت بھی کی۔
یہ آدھا گھنٹہ تو کوئی اور اگر میرے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے بطور والد تو پھر میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اپنا وکیل صاحب آدھا گھنٹہ ایڈوکیٹ صاحب تو ہے نا, آدھا گھنٹہ دیٹس ایون انف. آپ بچے سے پوچھتے ہیں کس کس کلاس کا کس کس بک کا ہوم ورک کر لیا ہے, ہوم ورک دکھا دو مجھے کس کس کا کیا ہے, اس کا کر لیا, شاباش آج تو بہت پیارا لکھا ہے. یہ ہیڈنگ ایسے نہیں یہاں پہ لکھتے ہیں, یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا. کسی ہوم ورک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود انہیں کر کے دیں, یہ تو بری بات ہے, یا آپ پاس بیٹھ کے ان سے کروائیں, یہ بھی مطلب نہیں ہے اس کا. ہوم ورک کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آج بچے نے کیا پڑھا, اور آپ بچے کو یہ سمجھا سکیں کہ آج جو اس نے پڑھا ہے اس کی زندگی کے اندر عمل دخل کیا ہے, باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے, یہ آپ اسے بتا سکیں. اور ساتھ میں اگر ہوم ورک کرتے ہوئے سے کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی تو اسے سمجھا سکیں, اور اس نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. اسے ہوم ورک کہتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پاس بیٹھ جائیں اور وہ اردو لکھنا شروع کر دیں اور آپ پاس بیٹھے ہوں اور ساتھ ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں. اس طرح سے تو اتنا ٹائم 2-2.5 گھنٹے کہاں ہوتے ہیں بندے کے پاس, آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے. لیکن اس آدھے گھنٹے میں موبائل سائڈ پہ ہونا چاہیے, دنیا جان کا اور کوئی کام آپ اس وقت نہ کریں. اس وقت کوئی مہمان بھی آ جائے تو آپ مہمان کو بھی حجرے میں بٹھا دیں, اسے کہیں کہ آپ تشریف رکھیں, میرا ذرا بچوں کا ٹائم ہے, میں ان سے مل کے پھر آپ کے پاس آتا ہوں. اور آہستہ آہستہ آپ کے جاننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ مغرب کے بعد یہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھتا ہے, اس وقت آپ کو وہ ملنے آئیں گے بھی نہیں. لیکن یہ آدھا گھنٹہ بھی اگر نہیں ہے میرے پاس, اور پھر میں نے یہ کب کہا کہ آپ روزانہ یہاں سے گزرتے ہوئے اسلام الدین صاحب کو سلام کر کے جائیں کہ کل بچے کا دن کیسا گزرا. میں نے تو کہا پورے مہینے میں آپ اپنے مقدمات کی لسٹ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آج میرے پاس 11 سے 1 تک یہ سیگمنٹ فری ہے, آپ اس میں تشریف لیں, باہر بیٹھ کے انہیں چٹ بھیجیں اسلام الدین صاحب میں ملنا چاہتا ہوں. آپ اگر ٹائم ہوگا اور یقیناً ہوگا آپ کے لیے بیٹھیں, اسلام الدین صاحب نہیں تو ندیم صاحب سے مل لیں گے, کلاس ٹیچر فری ہوگا تو وہ مل لے گا آپ کو. آپ کا اسکول میں آنا آپ کے بچے کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے, اور اس کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہیں. آپ جب شام میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا اور اسے بتائیں گے کہ آج میں آپ کے اسکول گیا تھا, اور بچے کے ذہن میں کیا آئے گا کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے میرے ابو کو کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں بتا دی اسکول میں, اور بچے کی کارکردگی اچھی ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ سر نے بہت تعریف کی آج آپ کی, اور مجھے بہت فخر ہوا اپنے بیٹے کے اوپر, میرا بڑا دل خوش ہوا, میری بیٹی کی کارکردگی بہت اچھی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بچے کی شخصیت کے اوپر کتنے اثرات ہوتے ہیں, کتنے مثبت اثرات ہوتے ہیں اس بات. تو یہ آدھا گھنٹہ چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت لوگ, میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا, لیکن اکثریت لوگوں کے پاس یہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. بس گھر آئے, بچے گھر میں ہیں کھیل رہے ہیں, ہاں بیٹا کیا حال ہے, وہ کہتے ہیں ابو جی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. زیادہ اچھی تربیت ان کی والدہ نے کی ہے تو آپ کے جوتے اتار دیں گے, جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں گے, آپ انہیں کہیں گے پانی دے دو, وہ پانی دے دیں گے. ماما سے کھانا اٹھائیں گے, والدہ سے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے, دیٹس انف. اسی دوران آپ نے پیار بھی کر لیا, بات بھی کر لی, چلو جی ٹھیک ہے سونے کا ٹائم ہو گیا. اور صبح اٹھے اور صبح بچے اسکول چلے گئے, آپ آفس چلے گئے, واپس آئے اور پھر وہی روٹین. یہ بچوں کو ٹائم دینا نہیں ہے, اس کے بچوں کی شخصیت کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوتے. یہ بچے کہاں جا رہے ہیں خود آپ کو بھی نہیں پتا. یہ آدھا گھنٹہ ان بچوں کی تربیت کے معاملے میں انتہائی مفید ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وتیرہ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے بچوں کے متعلق. ہم یہ جو سنتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ان کے شانہ مبارک پہ وہ اوپر بیٹھ جاتے اور اس طرح ان کے ساتھ کھیلتے تھے. حضور جب واپس آتے تھے بچوں کو اٹھا کے اپنی سواری پہ ساتھ بٹھا لیتے تھے, حضور خود بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, یہ نہیں کھیلتے؟ ہمارے بچے کھیلتے تو ہیں نا, ہم تو نہیں کھیلتے, ہم تو بڑے ہو گئے ان کے ساتھ, ہم کیسے کھیلیں؟ حضور تو کھیلتے تھے خود بچوں کے ساتھ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہو لیکن وہ کوالٹی کا ہو, اس دوران اور کوئی کام نہ ہو, فوکس ہو. آپ یقین کیجئے آپ کے بچے کی تربیت میں یہ بالکل اکسیر کی طرح کام کرے گا. پورا 82% نمبر اس میں آپ کے آ جائیں گے, اور بچوں کو بھی انتظار ہوگا. آپ خود پتنی اس جذباتی کیفیت سے کبھی گزرے ہیں کہ نہیں؟ ہم اسکولوں میں جو کیریئر کاؤنسلنگ کے سینٹر ہیں وہ قائم کرتے ہیں. بچے نفسیاتی طور پہ اتنے پریشان ہوتے ہیں, اور جب انہیں کوڑے دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں, وہ ابو کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن ابو کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کی بات سننے کا.
بچہ نفسیاتی طور پہ ڈپریس ہو جاتا ہے. آپ سمجھیے یہ آپ کا دور نہیں ہے, یہ دور اور ہے. جیسی آپ کی میری تربیت ہمارے والدین نے کر دی تھی نا, یہ وہ دور نہیں ہے, یہ مختلف دور ہے, اس کے تقاضے اور ہیں, اس میں کام کا طریقہ کار اور ہے. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اس کے مطابق, ادروائز ہم ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے. ہفتوں کے ہفتے گزر گئے, ہماری بیٹی ہم سے کوئی بات کہنا چاہتی ہے اور ہمارے پاس اس کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے. یا عمومی طور پہ ہم چونکہ باہر سے تھک ہار کے آتے ہیں اور آ کے اس نے کہا کہ پاپا بابا میرا یہ خلاصہ رہتا ہے, یہ ہوم ورک یہ میں نے کرنا تھا اور یہ والی چیز میرے پاس نہیں ہے, اور ہم اسی وقت اسے ڈانٹنا شروع کر, دیکھ نہیں رہی ہو میں کتنی باہر سے تھک کے آیا ہوں, تمہیں اپنی چیزوں کی پڑ جاتی ہے, ہر وقت تمہاری کوئی نہ کوئی چیز بیگ میں کمی ہوتی ہے. ہم نے اس کو ڈپریس کر دیا. اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں کوئی بات کہنی ہے ابو کو, اور اس کے ہفتوں کے ہفتے گزر جاتے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتی, اس لیے کہ کہوں گی تو ابو آگے سے ڈانٹ دیں گے. آپ کے خیال میں آپ کی یہ بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی, آپ کے خیال میں یہ آپ کی فرما بردار بن جائے گی, آپ کے خیال میں یہ آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گی, آپ کے خیال میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی وفادار بنے گی. ایسا نہیں ہے. عمل سے, عمل ٹھیک ہوگا تو اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہوم ورک بھی بچوں کو کروانا ہے تو اس ہوم ورک میں ہمیں 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آدھا گھنٹہ آپ نے بچے کو روز دینا ہے, اس میں ہوم ورک کا اس سے پوچھیں. اگر پاسبل ہو, آپ کے گھر میں بچوں کی بڑی بہن ہے, بڑا بھائی ہے, والدہ پڑھی لکھی ہیں, حتیٰ کہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں, تب بھی وہ بچوں کے پاس بیٹھ جائیں آتے جاتے جب وہ کام کر رہے ہو, بیٹا کام کر لیا ہے, اس کتاب کا کیا ہے, اس کا کر لیا ہے, اس کا کر لیا, پاپا نے آنا ہے, انہوں نے پوچھنا ہے. اور جب آپ آئیں, آپ کھا پی کے جب آرام سے ریلیکس ہوں, بیڈ پہ بیٹھے, بچوں کو پاس بٹھائیں, انہیں کہیں اپنی اپنی بکس لے کے آؤ, اپنی اپنی کاپیز لے کے آؤ. انگلش کا ہوم ورک کر لیا آپ نے, ڈائری کون سی ملی تھی آج آپ کو, کون سا کام کر لیا ہے, کون سا نہیں کیا, کتنا کر لیا ہے, اس میں کیا مشکل پیش آئی ہے. ایک بچے نے سولر سسٹم کے اوپر مضمون لکھا ہے, آپ ساتھ میں اسے تعلق بتائیں کہ دیکھا آپ نے یہ سورج ہوتا ہے, یہ جو آپ نے بنایا یہ وہی ہے نا, رات کو جو تارے نظر آتے ہیں. کسی بچے نے واٹر سائیکل کے اوپر لکھا, آپ اسے بارش کے اوپر بات کریں, دنیا کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں, یہ آپ کا کام ہے, آپ کے تجربات ہیں. اس نے پیشے کے اوپر مضمون لکھا ہے, آپ اسے بتائیں کہ جیسے میں وکیل ہوں, جیسے میں ڈاکٹر ہوں, جیسے میں بزنس مین ہوں, ایسے وہ ہوتے ہیں, ایسے ایسے ہوتے ہیں, ان کا یہ کام ہوتا ہے, ان کا یہ کام ہوتا ہے. تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا, اس کا یہ مطلب ہے, دنیا کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں تاکہ اسے پتہ چلے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا باہر کی دنیا میں امپلیمنٹیشن ہے. جو اس نے سبق پڑھا ہے وہ سائنس کا ہے, میتھ کا ہے, انگلش کا ہے, اردو کا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں واقعتاً کہ اس نے سبق میں کوئی ایسی چیز پڑھ لی ہے کہ جو ہمارے بنیادی عقائد اور نظریات کے خلاف ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ اس وقت اس کا سدباب کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا, یہ ولیم ورڈز ورتھ نے لکھی ہے, یہ شیکسپیئر نے لکھی ہے, وہ بھی سیانا آدمی تھا لیکن اس سے زیادہ سیانے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے جو یہ فرمایا نا کہ ایسے کرنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے. اب اس کا سبق بھی ہو گیا کور, لیکن اس کے برے اثرات سے بھی وہ محفوظ رہا. تو ہوم ورک کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ اس نے لکھ لیا کہ نہیں لکھا. مضامین کو چیک کریں ضرور, انگلش, اردو, میتھ, سائنس کو چیک کریں, کون سا کر لیا, کون سا نہیں کیا, کس میں مشکل پیش آئی, لیکن اسے باہر کی دنیا کے ساتھ اسے اٹیچ بھی کریں. اور ساتھ میں اگر اسے کسی معاملے میں مشکل پیش آ رہی ہے, بڑی اہم بات ہے یہ, اسے کوئی لفظ لکھنا نہیں آ رہا, اسے کوئی ہیڈنگ دینا نہیں آ رہی, اسے کسی چیز کی, کسی لفظ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, آپ وہ اس کی کاپی پہ سائڈ پہ لکھ دیں. اگر آپ کو خود پتہ ہے تو اسے سمجھا دیں, نہیں پتہ تو لکھ دیں کہ معزز ٹیچر, استاد محترم, اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی, اسے پلیز یہ دوبارہ سمجھا دیں. اس کی کاپی کے حاشیے میں یہ لکھ دیں, یہ والد کا کام ہے, وہ لکھ دے کہ, اور پھر اس بات کو اپنے پاس بھی لکھ لے کہ جب میں 8-10 دن بعد, 15 دن بعد جاؤں گا تو میرے پاس یہ ایک لسٹ ہوگی, میں پوچھوں گا کہ یہ بچے کی میں نے 15, 8, 7, 5 میں نے چیزیں کہیں تھی لکھ کے بھیجی تھی, اسلام الدین صاحب, ندیم صاحب, یہ ذرا چیک کر لیں کہ اس کی ٹیچر نے اسے یہ سمجھا دی ہیں. دوسرے دن پوچھ بھی لیں, آپ کی ٹیچر نے کاپی چیک کی تھی, جو نوٹ میں نے لکھا تھا وہ اس نے پڑھ لیا تھا انہوں نے. جیسے ٹیچر نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں, آپ بھی نوٹ لکھ کے بھیجیں اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی پرابلم ہے. یہ وہ 82% کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ 3 کام ہوم ورک کے اندر ہونا ضروری ہے. نمبر 1, ہر مضمون کا کام چیک کرنا,
اس کے لکھائی اس کی کیسے ہے, اس کے اندر اسے لکھنے میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے. نمبر 2, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی پرابلم ہے, کوئی ورڈ اسے سمجھ نہیں آیا, کوئی فریز, کوئی سینٹینس سمجھ نہیں آیا, کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا. سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں, نہیں سمجھا سکتے تو اسے نوٹ کر دیں, وہاں پہ اسے حاشیے پہ سائڈ پہ لکھ دیں کہ یہ چیز. اور نمبر 3, اس ہوم ورک کا دنیا کی, باہر کی دنیا کے ساتھ تعلق, جو بچہ باہر کی دنیا میں دیکھتا ہے اس کے ساتھ تعلق. بچے نے آج پڑھا کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے, اسے کیا پتا احترام سے مراد کیا ہے, ابھی تو اس نے پڑھا ہے. اسے سمجھائیں کہ احترام سے مراد یہ ہے کہ آپ کی والدہ کچن میں کھڑی ہیں اور وہ آپ کو کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے فلاں چیز پکڑاؤ. احترام یہ ہے کہ آپ کوئی بات نہ کریں, چپ کر کے جائیں اور والدہ کو وہ چیز پکڑا دیں. احترام یہ ہے کہ والد گھر میں آئیں, آپ خود ان کے جوتے اتاریں. اور اس معاملے میں جب اس کے اوپر ہم بات کریں گے, خصوصاً گھر کی جو ماحول ہے اس کے اوپر, پھر ہم اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. بچوں کو موک ایکسرسائز بھی کروانی چاہیے, جیسے فوجیوں کو پریڈ کرواتے ہیں نا, فوجیوں کو سلامی اور سلوٹ کرنے کی بار بار پریکٹس کرواتے ہیں. سلوٹ تو انہوں نے سال میں, یہ پریڈ تو سال میں 1 یا 2 دفعہ کرنی ہوتی ہے, لیکن ان سے روزانہ کرواتے ہیں تاکہ اتنی پرفیکشن آ جائے. اسی طرح بچے کو جو بات آپ نے سمجھانی ہے وہ اسے صرف بتانے سے نہیں, کروانے سے سمجھائیں. اسے بتائیں کہ بیٹا احترام کا مطلب یہ ہے, میں ابھی گھر میں آتا ہوں, آپ ادھر سے آئیں گے, آپ میرے جوتے اتار کے وہاں رکھیں گے, چلیں شروع کرتے ہیں. آپ جائیں, پھر دوبارہ آئیں, بچہ آئے, جوتے اتارے رکھیں, اسے احترام کہتے ہیں. پھر میں آپ کو پانی کہوں گا, پھر آپ پانی لے کے آئیں گے, پھر آپ کی والدہ آپ کو آواز دیں گی, آپ یہ کام کریں گے. اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کے متعلق کوئی سبق پڑھا ہے, اسے کر کے دکھائیں کیسے ہوتا ہے احترام. ہم جو الفاظ کو معنی پہناتے ہیں وہ ایکشن سے پہناتے ہیں. آپ سوچیں, جب ہم کہتے ہیں والد, ابو, تو آپ سب کے ذہن میں ابو کا تصور اپنے اپنے ابو کا ہے. آپ کے ابو سخت تھے, وہ آپ کو مارتے تھے جیسے ہمیں بھی مارتے تھے, سب کو مارتے تھے, ابو تو مارتے ہوتے ہیں. تو ان کا تصور وہ ہے. جس کے ابو اسے نہیں تھے مارتے اس کا تصور وہ ہے. جس کے ابو چیزیں لے کے دیتے تھے اس کا تصور وہ ہے. جس کے ابو بچپن میں فوت ہو گئے اس کے پاس ابو کا تصور موجود نہیں ہے. ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ الفاظ کو معنی پہناتے ہیں. ہم اسے بتائیں گے, قرآن مجید نے کہا ہے اگر کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو, قرآن مجید نے اگر یہ کہا ہے کہ والدین کے سامنے جھک کے رہو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے کو یہ سمجھانا والد کی ذمہ داری ہے. جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کا باہر کی دنیا کے ساتھ تعلق کیا ہے, یہ ہوم ورک کا حصہ ہے. یہ والد کا کام ہے کہ وہ جتنا ممکن ہے اس وقت کے اندر اس کنسیپٹ کو باہر کی دنیا کے ساتھ جوڑے. اسے بتائے کہ بیٹا جو آج آپ نے پڑھا ہے اس کا باہر کی دنیا میں یہ مطلب ہے, یہ ایسے امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس نے مارکیٹ کے متعلق پڑھا ہے, بازار کے متعلق پڑھا ہے, اسے بتائیں کہ وہ جو ہم چیزیں لینے گئے تھے, ڈھیر ساری دکانیں جہاں بنی ہوتی ہیں, کوئی ایک منیاری کی دکان ہے, ایک کرانے کی دکان ہے, ایک جنرل سٹور ہے, ایک بیکری ہے, ایک فلاں فلاں, اسے بازار کہتے ہیں. تو اب دیکھو بھلا بازار کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. پھر اس طرح سے جب اسے عملی زندگی کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس کی دلچسپی سبق کے اندر بڑھے گی. تو یہ 3 چیزیں ہوم ورک کے اندر شامل ہیں. اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کے پاس بیٹھیں گے آپ کو بچے کو سمجھنے میں مدد ملے گی. بچہ روبوٹ نہیں ہے, بچہ جانوروں کی طرح سدھایا نہیں جا سکتا. بچہ ایک پوری کائنات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے وہ بچہ. اس بچے کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں, اس کی پرسنالٹی کی خوبیاں کیا ہیں, اس کی پرسنالٹی کی خامیاں کیا ہیں, اس کے اندر کون کون سی مسکنسیپشنز ہیں جسے ہم غلط خیالات کہتے ہیں, اس کے ذہن میں کس طرح کے خیالات ہیں, اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہے. آپ کو بچے کو سمجھنے میں مدد ملے گی. ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. ہم بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں اور ایک ہی طرح سے ان سب کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے مختلف طرح کے ہوتے ہیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک بچہ بہت سینسٹیو ہو اور ایک بچہ زیادہ مضبوط ہو, یہ بالکل پاسبل ہے. آپ کو ان دونوں بچوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی تب جب آپ روزانہ ہوم ورک کا پوچھنے کے لیے اس کے پاس بیٹھیں گے. پہلا فائدہ ہوم ورک کا بھی پیچھے ہے, اسکول میں اس کی کارکردگی پیچھے ہے. پہلے والد کو پتا چلے گا میرا بچہ کیا سوچتا ہے, میرے بچے کی شخصیت کیا ہے, یہ کس طرح کی انپٹس لے رہا ہے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بچے کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی بروقت رہنمائی کر سکیں گے.
اور وقت کی اہمیت کتنی ہے آپ اپنے دین میں دیکھیے. ہم اگر ابھی رمضان کے روزے رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں. ہم چاہیں کہ کل سے ہم رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ روزے رکھنا تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. میں ابھی فجر کی نماز پڑھنا چاہوں, ہم اس وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں, ہم کہیں کہ ہم نے عشاء ابھی پڑھنی ہے, پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے, کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. اس کا وقت کی اہمیت اللہ کے نزدیک بھی اتنی ہے. بچے کی وقت کے اوپر رہنمائی ہونا یہ بہت ضروری ہے. کب آپ یہ کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو یہ وقت کے اوپر معلوم ہو جائے کہ اس کو کس رہنمائی کی ضرورت ہے. بچہ زندگی کا موڑ موڑ رہا ہے اور آپ اس موڑ پہ کھڑے ہو کے اسے ٹھیک ٹھیک موڑ موڑنے پہ مدد کرتے ہیں, یہ وقت ہے. اگر وہ موڑ مڑ گیا, بعد میں اسے آوازیں دے کے آپ کہیں کہ ادھر نہیں تھا جانا, یہ کرنا تھا, وہ نہیں تھا کرنا, یہ کرنا تھا, یہ بے وقت کی راگنی ہے. جیسے ابھی کوئی کہے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے, تو کوئی کہے گا کہ چلو نفل ہو جائیں گے تمہارے, لیکن عشاء کی نماز نہیں ہوگی, وہ اپنے وقت پہ ہی ہوگی. تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی بر وقت رہنمائی ہم کر سکیں گے. ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا ہمارا بچہ کس سبجیکٹ میں کم ہے, کس سبجیکٹ میں اچھا ہے, اس کے دوست کون سے ہیں, یہ بیٹھتا کہاں پہ ہے, یہ سوچتا کیا ہے, اس کی جذبات جو اس وقت, اس کی سوچیں جو اس وقت اس کے ذہن میں پنپ رہی ہیں, اس وقت اور بر وقت آپ اس کی رہنمائی کر سکیں گے اور اس کو مولڈ کر سکیں گے قبل اس کے کہ وہ اس کے ذہن میں جڑیں پکڑ کے مضبوط ہو جائیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات جو اس سے بات چیت کے دوران جو معاملات آپ کے علم میں آئیں گے, یہ اساتذہ کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکیں گے, اس میں آپ کو مدد ملے گی. جب آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اوپر آئیں گے یا جب آپ وقت نکال کے آئیں گے اساتذہ سے ملنے, تو آپ کو یہ باتیں جو اس وقت بچے کے ساتھ بات چیت میں آپ کو ملیں گی, وہ مواد ہوگا آپ کے پاس اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. ورنہ کیا ہوگا, آپ اسکول میں تشریف لائیں گے, ٹیچر سے ملیں گے, رزلٹ کارڈ لیں گے, ہاں جی اچھا ہے جی, اچھا ہے جی, ٹھیک ہے جناب, بڑی مہربانی جی, آپ پڑھائیں جی بچوں کو, بڑی اچھی بات ہے جی, میں تو مصروف ہوتا ہوں, کبھی آؤں گا, کبھی اس طرح سے گئے. نہ کوئی بچے کی شخصیت کے متعلق بات ہوئی, نہ اس کے سبجیکٹس پہ بات ہوئی, نہ اس کے کلاس فیلوز پہ بات ہوئی, نہ اس کی ترجیحات پہ بات ہوئی, نہ اس کی پسند ناپسند پہ بات ہوئی, نہ اس کے کلاس میں بیہیویئر پہ بات ہوئی. کون سی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی ہے یہ؟ اس طرح کی تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ نہیں ہوتی. آپ کو بچے کی شخصیت کا تب پتہ چلے گا اور آپ ٹیچر کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے کے تب قابل ہوں گے جب آپ روزانہ اس کے ہوم ورک کا پوچھنے کے لیے اس کے پاس بیٹھیں گے. آپ کو بچے کی سمجھ آئے گی. نمبر 1, یہ جو سمجھ آئے گی یہ بر وقت رہنمائی کے لیے معاون ہوگی. اور نمبر 3, یہ جو سمجھ آئے گی یہ اساتذہ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو معاونت دے گی. یہ 3 اس کے اہم فائدے ہیں. اور اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں, بس آخری بات کر کے آپ سے پھر اجازت چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بچے کا ہوم ورک کا سارا کام خود نہ کریں. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو کر کے دیں, بچے کا دوسرے دن کاپی پہ گڈ لکھا ہو, ویری گڈ لکھا ہو. یہ ویری گڈ نہیں ہے, یہ ویری بیڈ ہے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بچے کو بالکل ہوم ورک خود نہ کر کے دیں. وہ آڑا کرے, ترچھا کرے, غلط کرے, صحیح کرے, اسی سے کروائیں. خود ہوم ورک کر کے نہ دیں بچے کو. اور سارا وقت بھی پاس نہ بیٹھیں. یہ بھی نہ ہو کہ بچہ سارا ہوم ورک کر رہا ہو اور آپ اس کے سر پہ سنوارو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ وقتاً فوقتاً 10 منٹ گئے, اپنا کام کیا, اس کی والدہ کو سمجھائیں, اس کے بڑے بھائی کو, اس کی بہن کو, انہیں بتائیں کام کیا, آ کے دیکھا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے جائیں. پھر آ کے دیکھا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, شاباش دی, پانی دیا, کبھی والدہ آ کے دودھ دے دیا, انہوں نے کچھ چیز بنائی کھانے پینے کی, وہ رکھ دی اور کہا ٹھیک ہے میرے بچے کرو کام, شاباش. پورا وقت ساتھ بیٹھیں گے, بچہ کنفیوز ہوگا. یہ دوسری احتیاط ہے. تیسری احتیاط یہ ہے کہ جب بھی بچہ ٹھیک کام کرے, ایک لفظ بھی ٹھیک لکھے نا, آپ اسے شاباش ضرور دیں. کہتے ہیں یہ جب والد اپنے اولاد کو اپنے سینے سے لگا کے ان کو پیار کرتا ہے نا, یہ جو شعائیں منتقل ہوتی ہیں نا والد سے بچے میں, اس سے بہتر تھراپی کوئی نہیں ہے. اس سے بہتر اس کی شخصیت کی تعمیر میں معاون چیز کوئی نہیں ہے. بچہ پھولے نہیں سماتا, سارے گھر میں ایسے اچھلتا پھرتا ہے کہ میرے ابو نے مجھے شاباش دی ہے, میرے ابو نے مجھے گلے لگایا ہے, پیار کیا ہے, میرے ابو نے کہا ہے کہ مجھے تمہارے اوپر فخر ہے, میں تمہارا کام دیکھ کے آج بہت خوش ہوا ہوں. بچہ پھولا نہیں سماتا, دوسرے دن اپنے کلاس فیلوز کو بتاتا ہے. صحیح کام کے اوپر لازماً شاباش دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں والد کی جو
شخصیت ہے وہ ایک ڈریکولا کی طرح ہو کہ ابو آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں. والدہ جب کوئی غلط کام کرے تو والدہ کہ تمہارے ابو آتے ہیں میں انہیں بتاتی ہوں. جب کوئی اور کام تمہارے ابو آ جائے میں بتاتی ہوں. اور جیسے ہی پتہ چلے کہ ابو کا موٹر سائیکل، ابو کی گاڑی آ گئی ہے، بس بچہ پھر جناب چارپائی کے نیچے، دروازے کے پیچھے یا پیٹی کے نیچے ہو، ابو کی نگاہوں سے اوجھل، اسے لگے کہ ابو نے آنا ہے تو آدم وہ کر کے انہوں نے مجھے پکڑ لینا ہے اور پھر میری بات نہیں سننی، انہوں نے مجھے جوتوں سے اور تھپڑوں سے اڑا دینا. صحیح کام کرے اسے شاباش بھی دے. اور ہم نے ایک پورا پیریڈ اس کے اوپر لگایا تھا کہ بچے کو اگر ڈانٹنا بھی ہو نا تو کیسے ڈانٹنا چاہیے، یعنی اس کو نصیحت کرنی ہو تو کیسے کرنی چاہیے اور کس وقت کرنی چاہیے. وہ آپ کا انشاءاللہ سیشن ہوگا بھی صحیح، یہاں جو آپ کے اسکول کے اساتذہ کرام ہیں وہ کنڈکٹ کریں گے. بہرحال یہ بات سمجھ لیں. تیسری احتیاط یہ ہے کہ ہوم ورک کے دوران جب آپ کو پتہ چلے کہ بچے نے بہت اچھا کام کیا ہے یا ایون سارا بھی غلط کیا، اس میں سے ایک اچھا کام کیا ہے، جہاں باقی سارے کام پہ ڈانٹیں وہاں اس ایک اچھے کام پہ شاباش بھی دیں. اور یہ اسلام کا طریقہ ہے. اللہ میاں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی نا اللہ اس کا حساب رکھے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بندے کی زندگی گناہوں سے بھری ہوگی اور ایک نیکی ہوگی اللہ کہے گا چلو بھائی ساری ختم. نہ، اللہ کہتا ہے نہ، ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کا بھی اللہ حساب رکھے گا، اس کے اوپر بھی اسے اس کا ریوارڈ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس لیے تیسری احتیاط یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک کام کرے تو اسے شاباش دیں. اور چوتھی اور آخری احتیاط یہ ہے کہ جب آپ اسے سمجھانے لگے نا غلطی کے اوپر تو اچھے الفاظ کا انتخاب کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ کیا کر دیا ہے، یہ تو لکھنا غلط ہے، ایسے تو نہیں ہوتا، اس طرح سے تو ڈانٹ پڑے گی تمہیں. اس طرح کے الفاظ نہیں، بلکہ اسے یہ کہیں کہ یہ جو لفظ آپ نے لائن سے نیچے لکھا ہے اگر یہ ہم اوپر لکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ جو لائن یہاں لگائی ہے یہ اگر یہاں لگاتے تو زیادہ پیاری لگتی. یہ جو اس کو آدھے پیج پہ لکھا ہے یہ ایسے پورے پہ لکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ جو اس کو ایسے آپ نے کاٹ دیا ڈھیر سارا، ایسا نہ کرتے، صرف ایک لائن لگاتے تو بہت خوبصورت لگتی. اس طرح سے الٹرنیٹ بتائیں اسے، الٹرنیٹ بتائیں، ڈرائیں نہ اسے. ایسا نہ ہو کہ اسے لگے کہ پاپا کے ہاتھ سے تھوڑا دور ہو کے بیٹھنا ہے، جیسے ہی پاپا غلطی دیکھیں گے پہلے ہاتھ چلے گا پھر زبان چلے گی. ایسے اس سے اس کی شخصیت جو ہے وہ ڈپریس ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق سب سے زیادہ فکر مند ہونا ہے. اس لیے کہ ہمارا بچہ وہ صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہماری قوم کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور برادری خاندان کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک بچہ اچھا ہوگا، علامہ اقبال نے کہا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک بندہ بھی اگر نکلے ایسا کہ جو بہت اچھا کام کرے تو ہو سکتا ہے پوری قوم کے لیے وہ عزت کا باعث بنے. ڈاکٹر قدیر خان ایک آدمی تھا نا، ہم سب کو اس نے ایک بہترین دفاع دیا ہے. اس کے مقابلے میں ایسے بندے بھی ہیں کہ جو ایک ہوتے ہیں اور پورا شہر ان سے تانگ ہوتا ہے، بعض اوقات پورا ملک ان سے تانگ ہوتا ہے. اس لیے بطور والد جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کرنی ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ والد اس کا بچے کی تربیت میں سب سے زیادہ کردار ہے. ہمیں اسکول آنا چاہیے، اساتذہ سے ملنا چاہیے اور مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزرنا چاہیے. وقت لے کے آئیں، اسکول میں کال کر کے آئیں تو بہت اچھا ہے، تاکہ یہ لوگ آپ کے لیے، اسلام الدین صاحب، ندیم صاحب، باقی لوگ یہ فارغ بیٹھے ہوں، آپ کے انتظار میں آپ کا وقت آپ کو ملے. فون کر کے آئیں گے، ٹائم لے کے آئیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور تیسرا یہ کہ ان کے ہوم ورک کے وقت ان کے پاس رہیں، پوچھیں، روزانہ آدھا گھنٹہ دیں اور اس میں جو احتیاطیں بتائی ہیں ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیشن سے جو فوائد ہیں وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے، معاشرے کے لیے ایک کرامت فرد بنائے، ہمارے آنکھوں کا نور بنائے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پر رحمت کا معاملہ فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.